بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے سبجیکٹ دیکھنا ہے وہ قانون شہادت 1984 اور لیگل ایتھکس 1984 ہے۔ اس میں جو ہم سب سے پہلا کوسچن دیکھیں گے وہ ہے کنفیشن اینڈ ایڈمیشن۔ What is confession? Discuss upon its legal position with detail۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کنفیشن، اقبال جرم۔ اقبال کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، جرم کو قبول کرنا۔ اقبال جرم کسی نوعیت کے اعتبار سے اقرار سے مختلف ہے، لیکن قانون شہادت میں اسے اقرار ہی کے باب میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ جو اقرار ہے ایڈمیشن وہ سول معاملات میں ہوتا ہے، اور جو اقبال جرم ہے، اقرار جرم ہے، وہ جو ہے کرمنل میٹرز میں ہوتا ہے۔ اقرار جب دیوانی مقدمات میں کیا جاتا ہے تو اقرار ایڈمیشن ہوتا ہے، اور جب یہی اقرار فوجداری مقدمات میں کیا جائے تو اقرار جرم یا اقبال جرم ہوتا ہے۔ اقرار قبول کرنا، اقبال بھی قبول کرنا۔ اقرار جرم کی تعریف نہیں کی گئی، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملزم اگر از خود آزادانہ رضامندی سے اپنے جرم کا اقرار کر لے تو یہ اقرار جرم ہے۔ البتہ اقرار جرم ان شرائط کے تحت ہونا چاہیے جن کا تقاضا قانون شہادت میں موجود ہے۔ ماہر قانون جسٹس اسٹیفن اقرار جرم کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اقرار جرم ایک اقبال ہے، مطلب قبولیت ہے، جو کسی جرم میں ملوث شخص نے کسی وقت کیا ہو اور جس میں وہ اپنے کیے ہوئے جرم کے بارے میں نتیجہ اخذ کرے یا اس کی تجویز کرے، اس کو ہم اقرار جرم کہیں گے۔ کوئی ملزم اگر مندرجہ ذیل شرائط میں سے کسی ایک شرط کی تکمیل کرتا ہے تو ایسی شرائط کی تکمیل ملزم کا اقرار جرم تصور ہوگا۔ یہ دو شرائط ہیں۔ اگر وہ یہ بیان کرے کہ اس نے وہ جرم کیا ہے جس کا اس پر الزام عائد کیا گیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اقبال جرم۔ اگر وہ اپنے بیان میں صریح پر اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتا لیکن اس کے بیان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہو کہ اس نے جرم کیا ہے، کہ وہ جرم کے ایلیمنٹس کو اگر تسلیم کر رہا ہے، ڈائریکٹ جرم تسلیم نہیں کیا، تو وہ بھی اقبال جرم کے زمرے میں آئے گا۔ بعض عدالتوں نے اگرچہ اس امر پر زور دیا ہے کہ اقبال جرم صحیح ہونا چاہیے، بیانیہ الفاظ سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں اور نہ ہی اسے اقبال جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ تاہم عام حالات میں مندرجہ بالا شرائط میں سے کسی ایک شرط کا تکمیل پا جانا جرم کو مکمل کر دیتا ہے۔ اقبال جرم زبانی یا تحریری ہو سکتا ہے۔ اقرار اور اقبال جرم انگلش قانون ہے جو بالترتیب دیوانی اور فوجداری قانون سے متعلقہ ہے۔ ہمارے نظام قانون میں یہ اصطلاحی عمومی قسم کی ہے کہ اقرار دیوانی اور فوجداری دونوں قسم کے مقدمات میں ہو سکتا ہے، جبکہ اقبال صرف فوجداری مقدمات میں ہو سکتا ہے۔ اقبالی بیان کے حوالے سے مندرجہ ذیل نکات قابل غور ہیں۔ دیکھیں کرمنل کیس میں جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو تفتیش کے دوران بھی اقبال جرم کیا جا سکتا ہے، ٹرائل کے دوران بھی اقبال جرم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مینرز پرووائڈز ہیں سی آر پی سی میں، مینرز پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ تو اس میں مین چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ اقبال پولیس کے سامنے کیا ہوا اقبال جرم قابل قبول نہیں ہے اور نہ قابل ادخال شہادت ہے، حالانکہ وہ ریلیونٹ فیکٹ ہے۔ تو اقبال جرم جو ہے اس شخص کو باقاعدہ مجسٹریٹ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے خلاف استعمال ہوگا اور وہ آزادانہ ہونا چاہیے، پولیس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور باقاعدہ مجسٹریٹ اپنے الفاظ میں تحریر کرتا ہے، جو اس شخص نے بولے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں وہی الفاظ لکھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا پریشر، کسی قسم کا انڈیو انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو قانون میں بنایا گیا ہے کہ اس کے مدرجہ ذیل نکات ہیں اقبال جرم کے کہ اقرار جرم مکمل طور پر زیر غور لایا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ آپ ٹویسٹ کر لیں، آدھا یوز کر لیں آدھا نہ یوز کریں، اس کو ایسے ہو دیکھا جاتا ہے۔ اقبال جرم کو مکمل طور پر قبول کیا جاتا ہے یا مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے؟ مکمل طور پر قبول کیا جاتا ہے یا مکمل طور
سے منحرف ہو سکتا ہے۔ اقرار جرم ہمیشہ امر واقعے کے بارے میں ہوتا ہے، کوشچن آف فیکٹ کے بارے میں ہوتا ہے، کوشچن آف لا کے بارے میں نہیں ہوتا۔ اقرار جرم ہمیشہ امر واقعے کے بارے میں ہوتا ہے۔ کرمنل کیس میں ہم یہ ایویڈنس پڑھ رہے ہیں کہ کرمنل کیس میں واقعات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو اقرار جرم ہمیشہ امر واقعے کے متعلق ہوگا، اور ایڈمیشن بھی جو ہے وہ فیکٹل ایشو کے متعلق ہوتا ہے۔ اقبال جرم یا اقرار جرم مدرجہ ذیل دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ کسی مجاز مجسٹریٹ کے روبرو ہو سکتا ہے، پولیس کے سامنے کیا ہوا اقرار جرم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پولیس جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے والی ایجنسی ہے، اس کا کام ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے۔ کسی تیسرے شخص کے روبرو ہو سکتا ہے، ایسے بیان کو زائد یا غیر عدالتی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہا جاتا ہے۔ علی بے کے قتل کے جرم میں ملوث ہے، روبرو مجسٹریٹ مجاز وہ یہ بیان دیتا ہے کہ اس نے واقعی بے کو قتل کیا ہے، یہ اقبال جرم کی پہلی صورت ہے۔ جیندار کو قتل کر کے جائے وقوع سے بھاگ جاتا ہے، بعد ازاں گاؤں کے نمبردار کے سامنے پیش ہو کر اپنے جرم سے آگاہ کرتا ہے، یہ اقرار جرم کی دوسری صورت ہے، یہ بڑی کمزور صورت ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قانون عام طور پر پہلی قسم کے اقرار جرم کو تسلیم کرتا ہے اور اسے ملزم کے خلاف بطور حتمی شہادت اور ثبوت کے استعمال کرتا ہے، جبکہ غیر یا زائد عدالتی ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے اقرار جرم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، سوائے چند معمولی حالات میں جبکہ ایسا اقبال جرم دیگر متعلقہ شہادتوں سے صحیح ثابت ہوتا ہو، کہ ایسا اقبال جرم جو دیگر شہادتیں ان سے صحیح ثابت ہوتا ہو۔ جو سلطانی گواہ ہوتا ہے اس کو بھی عدالتیں دیکھتی ہیں کہ اگر اس نے بیان دے دیا تو اس پہ سزا نہیں ہوتی۔ یہ ایک سیویلائز سوسائٹی کی بات ہے کہ ٹرائل اس طرح کیا جائے کہ دونوں فریقوں کو اپنا موقع گواہ ہر چیز دینے کی اپرچونٹی ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ انصاف کو فروغ دیا جائے۔ عام حالات میں غیر عدالتی اقرار جرم پر اصرار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایسی صورت میں ممکن ہے محض ذاتی سیاسی دشمنی کی وجہ سے ایک شخص کسی بے گناہ شخص کو سزا دلانے کی نیت سے اپنے ایسے شخص کے اقرار جرم کا بہانہ تلاش کر لے، کہ اس کو اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ لوگ دشمنی میں جا کر کسی کے سامنے اقرار جرم کریں۔ دفعہ 37 قانون شہادت 1984 میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اقرار جرم جو از خود اور آزادانہ رضامندی اور مرضی سے نہ ہوگا، ناقابل ادخال یا ناقابل قبول ہوگا، وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا اگر اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں جو جرائم ہیں ان جرائم کے پیچھے ہمارے رسم و رواج کچھ ایسے ہیں جن سے جرائم فروغ پاتے ہیں۔ بعض لوگ خود کرائم کرتے ہیں، بڑے بڑے فیوڈل لارڈز اور دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو پیش کر دیتے ہیں، وہ اقبال کر لیتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، عدالت دیکھتی ہے۔ یعنی ایسے کسی اقرار جرم کو عدالت تسلیم نہیں کرے گی۔ دفعہ اعضاء کے احکامات کے تابع اگر اقرار جرم مندرجہ ذیل صورتوں میں کیا جائے تو ناقابل تسلیم ہے، قابل ادخال ایڈمیسیبل شہادت نہیں ہے، ملزم کو کسی فائدے کی ترغیب دے کر کرایا گیا ہو، خوف دلا کر یا پھر دھمکی دے کر کرایا ہو، ایسا اقراری بیان جو کسی اختیار یافتہ شخص کے تحت دلایا ہو، اختیار یافتہ شخص کے تحت دلایا ہو، تو وہ اختیار یافتہ شخص کون ہو سکتے ہیں؟ دیہی مجسٹریٹ، اعزازی مجسٹریٹ، ذیلدار، ریلوے کلرک کے مقابلے میں ریلوے افسر، اعلیٰ برتر افسر، زمیندار، نمبردار، دیہات یا پنچایت کمیٹی کا سربراہ، آقا۔ دفعہ اعضاء میں اختیار یافتہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بیان دینے والا شخص ایسے شخص کے زیر اثر ہو جس شخص کے سامنے وہ بیان دے رہا ہو، اس کے زیر اثر ہو، تو یہ ایسا شخص کسی بڑھتر حیثیت کے سامنے کمتر حیثیت میں ہو، عدالت یہ سمجھتی ہے کہ بیان دینے والا شخص دوسرے شخص کے زیر اثر ہے۔ ایسی صورت میں عدالت اقرار جرم کو تسلیم نہیں کرتی۔ اعلیٰ عدالتوں نے اپنے فیصلہ جات میں مندرجہ ذیل اشخاص کو برتر اور اختیار یافتہ حیثیت میں تسلیم کیا، مختلف ججمنٹس میں موجود ہیں جو میں نے یہ نام لیے، دیہی مجسٹریٹ، اعزازی مجسٹریٹ، ذیلدار، تو یہ سب شامل ہیں۔ اقرار جرم پولیس افسر کے روبرو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہم قانون میں پڑھتے ہیں کہ بھئی
جو فیکٹ اینڈ ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ واقعہ ہے لیکن وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے، اس میں یہ ایک پولیس والا ہے کہ یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے، حالانکہ ریلیونٹ واقعہ ضرور ہے۔ اقرار جرم پولیس افسر کے روبرو ہو سکتا ہے لیکن اسے اقرار جرم کو تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ سرے سے ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کا اقرار جرم ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ ممکن ہے پولیس کے خوف یا تشدد کے ڈر سے ملزم نے جھوٹا اقرار جرم کر لیا ہو۔ پولیس نے تشدد کے ذریعے ملزم سے جبری اقرار جرم کرایا ہو، اگر بوقت اقرار جرم روبرو پولیس ملزم کی حیثیت ملزم کسی نہ ہو تب بھی ایسا اقرار جرم تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس میں رائٹس کا تحفظ کیا گیا ہے، جو ایکیوزڈ ہے اس کے رائٹس کا تحفظ کیا گیا ہے کہ پولیس اسے جبرن جو ہے اقرار جرم نہ کرائے، جبرن اقرار جرم نہ کرائے۔ اب ہم اپنا نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں، جوڈیشل اینڈ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن۔ What do you understand by the judicial and extrajudicial confession? Discuss their admissibility and evidentiary value, keeping in view some leading decided cases. عدالتی اقبال جرم اور بغیر عدالتی اقبال جرم سے کیا مراد ہے، اس کا قابل ادخال شہادت ہوتے ہوئے اور اس کی شہادتی قوت فیصلہ شدہ مقدمات کی روشنی میں کریں کہ اس کا آپ نے ایویڈینشری ویلیو دیکھنی ہے۔ اقبال جرم کی اصطلاح فوجداری مقدمات میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر ملزم کسی الزام کو درست تسلیم کر لے تو کہا جائے گا اس نے اقبال کیا۔ جوڈیشل کنفیشن، عدالتی اقبال جرم وہ ہے جو مجسٹریٹ یا عدالتی کارروائی کے سامنے کیا جائے۔ جب ملزم کھلی عدالت میں اقبال جرم کرے تو وہ اس کے دائرے میں آتا ہے۔ قانون نے چیزوں کو سرٹن کیا ہے تاکہ حقوق کا تحفظ ہو کہ مجسٹریٹ کے سامنے کیا ہوا اقبال جرم جو ہے عدالتی کارروائی کے سامنے وہ اقبال جرم ہے، اور کوئی اقبال جرم نہیں ہے کسی کو غیر ضروری طریقے سے سزا نہیں دی جائے۔ یہ تمام پیرامیٹرز کیوں رکھے جاتے ہیں تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ اگر کوئی بیان یا اقبال دفعہ 164 ضابطہ فوجداری کے قواعد و ضوابط کے مطابق تحریر نہ کیا جائے تو وہ ناقابل ادخال شہادت ہوگا، وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا شہادت میں کہ اگر اس نے قانون کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کیا۔ قانون کی ریکوائرمنٹس بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیو پروسیس ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کسی بڑے آدمی کے لیے اس میں سے ایک چیز سکپ کر دی جائے اور اس کو ریلیف دے دیا جائے، نو۔ اگر وہ ان ضابطوں کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، مجسٹریٹ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اب مجسٹریٹ کی جگہ پولیس افسر کا کر دیں تاکہ اسے سزا ہو جائے، نو۔ کہ ڈیو پروسیس کو فالو کرنے میں کمزوروں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے روبرو کیے جانے والا اقبال جرم کو درست باور کیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ کا فرض ہے کہ اقبال جرم قلم بند کرے اور اقبال جرم کرنے سے قبل مجسٹریٹ اس عمل کی تسلی کرے کہ ملزم اپنا بیان اپنی مرضی بلا جبر بلا ترغیب دے رہا ہے۔ ایسا اقبال جرم قابل ادخال شہادت ہوگا کہ ایڈمیسیبل ہوگا شہادت کے لیے۔ اگر کوئی بیان یا اقبال دفعہ اعضاء کے ضوابط کے مطابق تحریر نہ کیا جائے تو ناقابل ادخال ہوگا کہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا، وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اقبال جرم یا بیان کھلی عدالت میں قلم بند کرنا چاہیے اور پولیس کو عدالت کے باہر چلا جانا چاہیے تاکہ بیان دینے والا شخص اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر بیان دے۔ عدالت کے سامنے جو بیان یعنی اقبالی بیان دیا جانا چاہیے وہ جو کہ آزاد مرضی سے ہو، بغیر ترغیب، وعدہ یا خوف کی بنا پر اس نے اقبال جرم کیا ہو۔ ملزم کے عدالتی اقبال جرم پر اگر انحصار کرنا مطلوب ہو تو اس کے تمام بیان پر انحصار کرنا چاہیے، ایسے ہول بیان لینا چاہیے۔ الف بے کے قتل کے جرم میں ملوث ہے، روبرو مجسٹریٹ مجاز وہ یہ بیان دیتا ہے کہ اس نے واقعی بے کو قتل کیا ہے، یہ اقبال جرم کی پہلی بندت ہے۔ ضابطہ فوجداری CRPC کی دفعات 164، 364، 342 کے تحت جو اقبال جرم ہوگا وہ عدالتی اقبال جرم کے زمرے میں آئے گا۔ اگر ملزم کو ترغیب، وعدہ یا دھمکی سے اقبال جرم کرایا گیا ہو تو ایسا اقبال جرم ناقابل ادخال شہادت ہوگا کہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، بیرونی عدالت، عدالت بیرون مطلب باہر، عدالت سے باہر،
جیم دال کو قتل کر کے جائے وقوع سے بھاگ جاتا ہے، بعد ازاں گاؤں کے نمبردار کے سامنے پیش ہو کر اپنے جرم سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ اقرار جرم غیر عدالتی اقبال جرم کہلاتا ہے۔ نمبرداروں کا نظام بھی بہت اچھا تھا انگریز کے دور میں کہ وہ اس جگہ پر کرمنلز پر نظر رکھتے تھے، اس سوسائٹی پر نظر رکھتے تھے، ان کے علم میں ہر چیز ہوتی تھی۔ پولیس سے بھی بڑا تعاون کرتے تھے کہ اگر انہوں نے ہیبیچول کرمنلز کو پکڑنا ہوتا تھا۔ غیر عدالتی اقبال جرم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی سوائے چند معاملات میں، جبکہ ایسا اقبال جرم دیگر متعلقہ شہادتوں سے صحیح ثابت ہوتا ہو تو غیر عدالتی اقرار جرم کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کہ عدالت میں جو غیر عدالتی جو ہے اقبال جرم، اگر وہ اور شہادتوں کے ساتھ کورابوریٹ ہوتا ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے تو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انصاف کا تقاضا ہے، نا انصافی نہ ہو۔ قانون میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ بادشاہوں کے دور میں ٹرائل ہوتے تھے، آج بھی ہمارے جاگیردارانہ معاشرے میں ایک سردار وہ فیصلہ کر دیتا ہے، اس خلاف کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی وہ ڈٹرمن نہیں کرتا صحیح طریقے سے معاملات کو۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو یہ جو قوانین بنے ہیں یہ اس ظلم کا نعمت بدل ہے کہ ایک معاملے کی جو تحقیق ہے زیادہ سے زیادہ کی جائے، پولیس تفتیش کرے گی، عدالت انکوائری بھی کر سکتی ہے، عدالت ٹرائل کرے گی، ٹرائل میں یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا، کراس ایگزامن ہوگا، ایگزامینیشن ان چیف ہوگا، لیڈنگ کوسچن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام ٹولز ہیں جس کے ذریعے سچ کو باہر لایا جائے گا، سچ کو باہر لانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کوشش بھی سچ کو باہر لانے کے لیے ہے کہ جو عدالت کے باہر جو قبول کیا گیا ہے اس کو دوسری جو شہادتیں ہیں اگر ان کے ساتھ وہ کورابوریٹ کرے گا تو اسے مانا جائے گا۔ تمام حالات میں غیر عدالتی اقرار جرم پر انصاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ محض ذاتی سیاسی دشمنی کی وجہ سے ایک شخص کسی بے گناہ شخص کو سزا دلانے کی نیت سے اپنے سامنے ایسے شخص کے اقرار جرم کا بہانہ تلاش کر لے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا plea of alibi. Under what principle of law plea of alibi is relevant and may be proved by an accused to prove his innocence. کسی اصول قانون کی روح سے موقع واردات سے غیر موجود ہونے کا عذر مطالبہ ہوتا ہے اور ملزم اپنی بے گناہی کے ثبوت میں پیش کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں ڈاؤٹ کا فائدہ جو ہے ایکیوزڈ کو جاتا ہے۔ تو اگر کمپلیننٹ ڈاؤٹ خود ہی کریٹ کرے کہ اس کے معاملے میں مرڈر ایک شخص نے کیا ہو، 2 نے کیا ہو، 10 کے نام لکھوا دے اور کوئی ایک ایلیبی کہ اس وقت وہ وہاں موجود نہ اور وہ ثابت کر دے تو تمام واقعہ مشکوک ہو جاتا ہے، تمام واقعہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو جاتا ہے۔ ایسا شخص جس پر کسی جرم میں ملوث ہونے یا اس کے ارتکاب کا الزام ہو یہ عذر اختیار کرے کہ جب وقوع ہوا وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھا، جائے وقوع سے اتنا دور تھا کہ ارتکاب جرم کے بعد وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو ایسے عذر کو موقع واردات سے عدم موجودگی کا عذر ایلیبی کہا جائے گا۔ ملزم کی طرف سے ایسا عذر اگر حقائق پر مبنی ہے تو یہ اس کی صفائی میں ایک مضبوط شاہد ہے۔ اگر ملزم زبانی یا دستاویزی شہادت کے ذریعے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ واقع ہی بوقت وقوع پر موجود نہ تھا لیکن اتنی دور تھا کہ وہاں سے جرم کے ارتکاب کے بعد فوراً نہیں پہنچ سکتا تھا تو وہ ایسی شہادت پیش کر سکتا ہے کہ جس سے اس کا موقف سچ ثابت ہو۔ عام اصول کے برعکس بارے ثبوت استغاثہ کے ملزم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ بارے ثبوت برڈن آف پروف کہ جو کرمنل کیس ہوتا ہے اس میں برڈن آف پروف جو ہے ڈاؤٹ کے بغیر پروسیکیوشن کو کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کا سٹینڈ لیا جاتا ہے برڈن آف پروف جو ہے کہ ایک شخص حق مانگ رہا ہے تو ثابت بھی وہی کرے گا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، تو برڈن آف پروف جو ہے ایلیبی میں وہ ایکیوز کی طرف چلا جاتا ہے، اس نے ثابت کرنا ہے میں وہاں پر نہیں ہوں، پروسیکیوشن نے نہیں ثابت کرنا۔ چونکہ ملزم ایسا موقف استثنائی صورت میں حاصل کرتا ہے کہ یہ جو اصول ہے
कि जो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, ये उसकी एक्सेप्शन है एलिबी, कि जहां अपनी बेगुनाही और उसकी बुनियाद ऐसे उज़र पर हो के मुल्जिम को साबित करना होती है, उसे साबित करना होता है कि वो बरवक्त वक़्वा मौजूद ही ना था और उसे गलत तौर पर इस मुकदमे में मुलविस किया गया है, वो किसी किस्म की ज़बानी या दस्तावेजी शहादत पेश कर सकता है जिससे उसके मौके वारदात पे अदम मौजूदगी जाहिर हो। पहली मिसाल हम लेते हैं, अली पर बे के कत्ल का इल्जाम है। अली मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि बवक्त वक़्वा वो जाए वक़्वा से 400 मील दूर एक जिरगे में मौजूद था। यहाँ वो जिरगे में शामिल लोगों को अपने हक में बतौर गवाह पेश कर सकता है कि वो वाकई ही जिरगे में मौजूद था और वाक़े के बाद वहां पहुंचना मुमकिन ना था, वहां पहुंचना मुमकिन ना था। दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं, अलिफ एक क्लर्क है जिस पर इल्जाम है कि उसने अपनी ज़ौजा बेग को कत्ल किया है। अलिफ ये उज़र पेश करता है कि वो बवक्त वक़्वा अपने खिलाफ इंक्वायरी के सिलसिले में इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश था और वक़्वा के बाद फाइल हुआ। यहाँ अलिफ अपने हक में इंक्वायरी कमीशन का रिकॉर्ड बतौर शहादत पेश कर सकता है। तो हमने ये देखा कि एलिबी बुनियादी तौर पर इसका ये मतलब है कि वो जिस वक्त वक़्वा हुआ वो वहां पर मौजूद नहीं था, वो वहां पर मौजूद नहीं था, तो वो उसके लिए एविडेंस देकर वो साबित कर सकता है। जाए वक़्वा से अदम मौजूदगी के उज़र को साबित करने के लिए मजबूत शहादत दरकार होती है। ऐसे मुल्ज़िम जो मुश्तरका नियत मुजरमाना के तहत जराइम का इर्तिकाब करते हैं और उनमें से चंद एक जाए वक़्वा पर प्रोग्राम के मुताबिक मौजूद नहीं होते, हालांकि वो जुर्म के इर्तिकाब में शामिल होते हैं, वो भी ऐसा उज़र इख्तियार करते हैं, लेकिन अगर यहाँ मुश्तरका नियत मुजरमाना साबित हो जाए तो फिर जाए वक़्वा से अदम मौजूदगी का उज़र कोई अहमियत नहीं रखता। क्राइम क्या होता है? क्राइम में सबसे पहली चीज नियत होती है, फिर उसके बाद तैयारी होती है और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन, अटेम्प्ट, कोशिश। तो अगर ऐसे कुछ लोग कोशिश के लिए जाते हैं, अगर वो मुजरमाना नियत में शामिल है तो वो फिर एलिबी का मौक़िफ़ नहीं ले सकता, उसको सजा होगी। मुल्ज़िम जाए वक़्वा पर मौजूद ना था, जुर्म के इर्तिकाब से उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना है। अगर मुल्ज़िमान सफाई में ये उज़र इख्तियार करते हैं, लेकिन ये उज़र जितना देखने में आसान है उतना ही साबित करना मुश्किल है। अदालत अदम मौजूदगी के उज़र को बहुत बारीक बीनी से देखती है और उसकी सबसे अहम वजह यह है कि मुल्ज़िम के रिश्तेदार और दोस्त उसके हक में शहादत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लिहाजा हर चीज को मद्देनजर रखने के बाद कोई फैसला अदालत कीनली एग्जामिन करती है, कीनली एग्जामिन करती है, क्योंकि उसको बचाने के लिए उसके रिश्तेदार शहादत देने को तैयार होते हैं। किसी खास वाक़े की निस्बत बारे सबूत उस शख्स पर होता है जो अदालत को इसका वजूद बावर कराना चाहता हो, तावक्ते किसी कानून की रूह से ये हुक्म ना दिया गया हो कि मज़कूरा वाक़े का सबूत किसी खास शख्स के ज़िम्मे होगा। जब कोई शख्स अदालत को ये बावर कराना चाहता है कि वो वक्त ज़ेर बहस पर कहीं और था, उस पर लाजिम है कि उसे साबित करे। यही वो असूल है जो एलिबी की खसूसियत है। आम कानून के बरक्स जहाँ फौजदारी जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी इस्तगासा पर है, एलिबी में ये उज़र इख्तियार करते ही अपने आप को मौका वारदात से दूर होने की जिम्मेदारी मुल्ज़िम की हो जाती है। मगर मुल्ज़िम इल्जाम लगाना ही, मगर सिर्फ इल्जाम लगाना ही दुरुस्त नहीं, बल्कि ये साबित करना उसकी जिम्मेदारी होती है। उसने ये साबित करना होता है। मौका वारदात पर अदम मौजूदगी साबित करने का बारे सबूत फरीक़े सफाई पर है। मौका वारदात पर अदम मौजूदगी का नजरिया ये है कि मुल्ज़िम का मौका वारदात पर मौजूद ना होना साबित किया जाए या ये कि वो किसी और मकाम पर। यह मौक़िफ़ सिर्फ उस वक्त कामयाब हो सकता है कि जब ये ज़ाहिर किया जाए कि मुल्ज़िम मुताल्लिका वक्त में किसी ऐसी जगह मौजूद था कि वो जुर्म वाक़े होने वाली जगह पर मौजूद। अगर एलिबी को सही साबित ना कर पाए तो स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बनती है कि ये इसमें शामिल है, स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बनती है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन देखा कि ये प्ली ऑफ एलिबी कि इसकी क्या अहमियत है और ये किन सूरत में जो है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्ज़िम की तरफ हो जाता है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है रेलेवेंट फैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमर मुतालिका
कानून शहादत मुजर्रिया 1984 की दफा सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में अमर मुतालका की वजाहत इन अल्फाज में की गई है, one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the way referred to in the provision of this order relating to the relevancy of fact. Fact क्या होता है? हवासे खमसा से महसूस होने वाली हर चीज फैक्ट है। फैक्ट्स को तो साबित करना होता है। अगर हम फैक्ट्स को साबित कर जाते हैं तो सच्चाई के करीब पहुंच जाते हैं। तो उसमें देखना होता है कि रेलेवेंट फैक्ट कौन है, मुतालिका फैक्ट कौन से हैं, कि जो मेन इश्यू से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो मुतालिका फैक्ट होते हैं। अदालत के सामने तो बहुत सारी चीजें आती हैं। एक वाकया दूसरे वाकये से इस वक्त मुतालका कहा जाएगा जब उसका ताल्लुक उस दूसरे वाकये से उन तरीकों में से किसी एक तरीके में होगा जिसका हवाला कानून शहादत के अहकाम में दर्ज है, जो वाकयात के मौसर होने के लिए बारे में है कि कौन सा जो फैक्ट है वो एडमिसिबल है, जो उस वाकये से रिलेटेड है। बाज रिलेटेड होते हैं, जैसे अदालत में पुलिस के सामने कन्फेशन कर लिया, बात तो उस वाकये से रिलेटेड है वो, लेकिन वो एडमिसिबल नहीं है कानून की नजर में। किसी भी अदालती कार्रवाई के दौरान बहुत से हकाइक और वाकयात अदालत के सामने आते हैं। ये जो ट्रायल है ये क्या है? इस ट्रायल में चीजों को नैरो डाउन किया जाता है, उस पर एविडेंस ली जाती है ताकि सच बाहर आए। मामला को नैरो डाउन करते रहते हैं ताकि चीजें सही डिटरमिन हो। लेकिन देखना ये होता है कि कौन सा वाकया मुतालिका या मौसरा है जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर अमरे तनकीद तलब, फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू क्या होता है कि जो मुद्दई ने कहा और मुद्दा लेने इनकार किया होगा, नहीं मैं कहता हूं ये बुक मेरी है, मुद्दई हूं, मुद्दा ले कहता है ये मेरी बुक नहीं, इसकी बुक नहीं है, देखिए फैक्ट एंड इशू है, दोनों पार्टी इस पर एविडेंस देंगी। वो वाकया जिससे मुताल्लिका हो, डिटरमिनेशन ऑफ राइट करेगी अदालत उस एविडेंस की बुनियाद पर कि वो देखेगी बुक के ऊपर मोहर किसकी लगी है। वो कहता है जी मैंने तो बुक खरीदी थी फलां शॉप से, दूसरे ने किसी दूसरी शॉप से खरीदी हो, बुक तो सेम है, तो डिटरमिनेशन ऑफ राइट हो गया एविडेंस की बुनियाद पर, यानी कनेक्टेड है, जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर अमरे तनकीद तलब से वाबस्ता या जुड़ा हुआ है, यानी कनेक्टेड है। आम हालात में ये देखा जाता है कि कौन सा वाकया किस हद तक मुतालिका और काबिल अदखाल शहादत है, किस हद तक रेलेवेंट है और एडमिसिबल है शहादत के। गोया इस अल्फाज से दो मफहूम मुराद लिए जा सकते हैं, वाकया किस हद तक मुतालिका है और किस हद तक काबिल अदखाल है, एडमिसिबल शहादत है। अक्सर वाकयात इस किस्म के होते हैं कि मुतालिका होते हैं लेकिन नाकाबिल अदखाल शहादत होते हैं। कानून शहादत के तहत जो चीज एडमिसिबल है वो एडमिसिबल होगी, जो नहीं एडमिसिबल भले वो रेलेवेंट हो वो एडमिसिबल नहीं होगी। कानून आज़म में मुतालिका वाकयात को अक्सर दफात में बयान किया है कि कौन सा वाकया मुतालिका और कौन सा वाकया गैर मुतालिका। दीवानी कार्रवाइयों में किरदार गैर मुतालिका है, दीवानी कार्रवाइयों में जो किरदार होता है वो गैर मुतालिका होता है, जबकि फौजदारी कार्रवाइयों में किरदार मुतालिका होता है। ये बेसिक डिफरेंस है कि जो क्रिमिनल कार्रवाई है उसमें किरदार मुतालिका होता है और दीवानी कार्रवाइयों में किरदार मुतालिका नहीं होता। अगरचे अच्छे और बुरे किरदार की मुख्तलिफ सूरत है, अगरचे मुवक्किल और वकील के दरमियान पेशावराना बातचीत मुतालिका है, रेलेवेंट है, ये वकीलों को प्रिविलेजेस हासिल है कि जो उसके क्लाइंट और उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन हुई है वो मुतालिका है, लेकिन अदालत में वो चैलेंज नहीं हो सकती। पुलिस के रूबरू मुल्जिम का इकरार जुर्म मुतालिका है, वो इकरार जुर्म कर रहा है तो मुतालिका है, लेकिन जो कानून है उसके तहत पुलिस के जुर्म को कबूल नहीं किया। उसके पीछे लॉजिक है कि पुलिस जुर्म तशद्दुद से भी कर सकती है, लेकिन नाकाबिल अदखाल शहादत है। वाकये का सिर्फ मुतालिका होना ही काफी नहीं बल्कि उसका काबिल अदखाल शहादत होना भी जरूरी है कि ये वाकया मुतालिका है और एडमिसिबल भी है।
اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام واقعات متعلقہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوتے، بلکہ تمام قابل ادخال شہادت واقعات متعلقہ ہوتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے، فیکٹ ان ایشو۔ فیکٹس ان ایشو، واقعات تنقید طلب۔ واقعات تنقید طلب ایسے واقعات ہیں جنہیں مدعی یا مدعا علیہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ واقعات تنقید طلب کی تعریف اور وضاحت سیکشن 2 سب سیکشن 3 قانون شہادت مجریہ 1984 میں ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ The expression fact in issue includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existent, non-existence, nature of extent or any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily following۔ الفاظ واقعات تنقید طلب کے معنی اور مفہوم میں ایسا کوئی بھی واقعہ داخل ہے جو خود یا کسی اور واقعے کے تعلق سے کسی مقدمہ یا کارروائیوں میں کسی حق، مواخذہ یا ناقابلیت کی نوعیت یا موجودگی یا عدم موجودگی کو ثابت کرے یا اس کی نفی کرے۔ فیکٹ اینڈ ایشو کہ جو مدعی نے کہا ہو وہ مدعا علیہ اس کو ڈینائی کرے، اختلافی بات، اسے فیکٹ اینڈ ایشو کہتے ہیں۔ کسی مقدمے یا کارروائی میں جن واقعات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، خواہ اسے ثابت کرنے کی ذمہ داری مدعی کو ہو یا مدعا علیہ پر، ایسے واقعات تنقید طلب کہلاتے ہیں کہ جنہیں مدعی یا مدعا علیہ ثابت کریں، فیکٹ اینڈ ایشو ہوتے ہیں۔ فیکٹ اینڈ ایشو پہ ہی ججمنٹ آتی ہے، فیصلہ آتا ہے۔ فیکٹ اینڈ ایشو پہ ہی دونوں پارٹیوں کو ایویڈنس دینی ہوتی ہے اور اس ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انہی فیکٹ اینڈ ایشو، ہر فیکٹ اینڈ ایشو پر فیصلہ دیا ہوتا ہے جو عدالت بناتی ہے۔ جیسے کہ الف پر بے کے قتل کا الزام ہے یا واقعات تنقید طلب درج ذیل ہے۔ الف نے بے کو واقعی قتل کیا، الف کی نیت بے کو قتل کرنے کی تھی، بے نے الف کو ناگہانی اشتہار دلایا۔ فوجداری کارروائیوں میں استغاثہ پروسیکیوشن پر لازم ہے کہ وہ تمام واقعات ثابت کرے جو کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ثابت کرتے ہیں۔ کرمنل کیسز میں پروسیکیوشن کو جو ہے وداؤٹ ڈاؤٹ اپنا موقف ثابت کرنا۔ واقعات تنقید طلب میں ایسے واقعات شامل ہوتے ہیں جو فیصلے کا موضوع قرار پاتے ہیں، جن پر شہادت طلب کی جاتی ہے اور جن کے ذریعے کسی حق یا ذمہ داری کے قائم ہونے یا نہ ہونے کا ثبوت طلب کیا جاتا ہے۔ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن، عدالت جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن۔ ایک میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، میاں خرچہ نہیں دیتا، بیوی کا رائٹ ہے، وہ عدالت میں گئی ہے تو وہ میاں کی اوبلیگیشن ہے، تو عدالت اس سے پوچھے گی آپ کی بیوی ہے، آپ کا نکاح نامہ ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کو کیوں نہیں اپنا خرچہ دے رہے ہیں؟ تو وہ اس پہ فیصلہ کریں گے اس پہ اتنا خرچہ، ڈٹرمنیشن آف رائٹ کی، حقوق و فرائض کا کو انفورس کیا۔ تو وہ حق کس کا تھا؟ اس خاتون کا، فرض کس کا تھا؟ اس کے ہسبینڈ کا، تو عدالت نے اس کو انفورس کیا، ڈٹرمن کیا اس کا رائٹ، اور جو اس کی رسپانسبلٹی تھی وہ اس کو انفورس کی۔ واقعات تنقید طلب میں ایسے واقعات شامل ہوتے ہیں جو فیصلے کا موضوع قرار پاتے ہیں جس پر شہادت طلب کی جاتی ہے یا جن کے ذریعے کسی حق یا ذمہ داری کے قائم ہونے یا نہ ہونے کا ثبوت طلب کیا جاتا ہے۔ ایسے حقائق جن کا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے، ایسے واقعات تنقید طلب ہیں۔ الف بے کے خلاف تکمیل معاہدہ مختص کا دعویٰ دائر کرتا ہے، جبکہ بے یہ موقع اختیار کرتا ہے کہ بے کو ناجائز دعویٰ کوریئن کے ذریعے معاہدے میں شامل کیا گیا، لہذا معاہدہ باطل ہے اور الف کو کوئی بنائی دعویٰ حاصل نہ ہے۔ یہاں واقعات تنقید طلب درج ذیل ہو سکتے ہیں کہ معاہدہ معاہدہ جائز ہوا کہ ان کے درمیان جائز تھا، کہ اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں ناجائز طریقے سے ہوا تو معاہدہ جائز نہیں ہوگا۔ معاہدہ تھا ناجائز یا جبر کے ذریعے عمل میں لایا گیا، اس پر ایویڈنس دیں گے۔ الف کو بنائی دعویٰ حاصل ہے یا نہیں، کاز آف ایکشن ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ فیکٹ اینڈ ایشو کیا ہے اور ریلیونٹ فیکٹ کیا ہے۔ فیکٹ اینڈ ایشو جو ہے اختلافی پوائنٹ ہے، اس پہ دونوں پارٹیاں ایویڈنس دیتی ہیں، اور ریلیونٹ فیکٹ جو ہے
اس میں ہم نے دیکھا کہ ریلیونٹ فیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایڈمیسیبل بھی ہونا چاہیے. ہر ریلیونٹ فیکٹ جو ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتا. اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا ہاؤ ول یو اسٹیٹ اینڈ ڈسکس اپان دا لائرز ڈیوٹی ٹو ہز کو پروفیشنل. وکیل کے اپنے ہم پیشہ افراد کے بارے میں فرائض کو آپ کیسے بیان کریں گے اور ان پر بحث کریں گے. ہم پیشہ افراد کے بارے میں وکلا کے فرائض. دیکھیے وکلا نے کیس لڑنا ہوتا ہے اور اسی جگہ رہنا ہوتا ہے. ایک جگہ مخالف ہیں اور دوسرے ان کی پرائیویسی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. کہتے ہیں وکیل اور ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے اگر آپ اس سے ان کی سروس سے زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں. اور وکیل نے وہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ جو فیکٹس سے معلوم ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. یہ اس کا پروفیشنل کنڈکٹ ہوتا ہے. تو ہمارا وکلا جب آپس میں کیس لڑتے ہیں تو ان کا اپنے آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے کیا پروفیشنل کنڈکٹ ہونا چاہیے. ہر وکیل یہ چاہتا ہے کہ دوسرے وکیل اس کا احترام کریں اور بار جیسے اہم ادارے میں سے اہم مقام حاصل ہو. ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وکیل خود اپنے ہم پیشہ افراد کے بارے میں اپنے فرائض پورے کرے. ہر شخص ہمارے معاشرے میں رائٹس مانگتا ہے. بھائی رائٹس آپ مانگ رہے ہو تو ریسیپروکل ہے, دوسرے کی obligation ہے. دوسرے کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کی obligation ہے. آپ جتنے اچھے فرائض پورے کرو گے first deserve then desire کہ جب آپ فرائض پورے کرو گے تو آپ حقوق مانگنے کے بھی حقدار بنتے ہیں. ان کو احترام دے. سینئر وکلا سے ادب سے پیش آئے اور جونیئر وکلا سے شفقت کا مظاہرہ کرے. بار کی اجتماعی حیثیت کے وقار کا احترام بخشے. کوئی بھی ایسا کام نہ دے جس سے اس کے ہم پیشہ افراد کے احترام اور وقار کو ٹھیس پہنچے. دیکھیں وکلا کمیونٹی جو ہے ایسی کمیونٹی کہ جو 5-10% لوگ غلط کام کرتے ہیں اس کا ایفیکٹ ایز اے ہول کمیونٹی پر آتا ہے, ایز اے ہول بلیک بورڈ پر آتا ہے. حالانکہ بلیک بورڈ انصاف کی علامت ہے, انصاف میں معاونت کی علامت ہے, کمزوروں کو حقوق دلانے کی علامت ہے, رول آف لا کی علامت ہے. تو نمبر 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کے باہر وکلا کو ایک دوسرے سے ہمیشہ ملنسار رہنا چاہیے اور عدالت کے اندر کوئی معمولی بات ہوئی ہو تو اسے نظر انداز کرنا دینا چاہیے. انتہائی خلوص اور پیار اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جونیئر وکلا کو چاہیے کہ وہ اپنے سینئر وکلا کا احترام کریں اور ان کو ادب و احترام سے پیش آئیں. کہ عدالت میں اگر کسی ایشو پہ اختلاف رائے ہوتا ہے, اختلاف رائے ہوگا جب 2 اپوننٹ پارٹیز ہیں تو ہم نے وہیں رہنا ہے, انہی لوگوں میں رہنا ہے. تو بڑے اچھے طریقے سے اگر اختلاف ہو بھی جائے تو وہ کیس کی حد تک ہے. باہر آ کے اس کو پرسنلائز نہیں لینا, ایک دوسرے سے ریلیشن مینٹین رکھنے, اپنی کمیونٹی کو میں اچھے ریلیشن رکھنے. ہر وکیل کو قانوناً حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر اپنے موکل کے معاملے کی پیروی کرتے وقت دلائل دے اور اس کے لیے جائز وقت حاصل کرے. وکیل کا فرض ہے کہ جب اپنی بات ختم کر لے تو دوسرے وکیل کو دلائل دینے کا موقع دے اور اس کا موقف صبر و تحمل سے سنے, بار بار رکاوٹ کا باعث نہ بنے. پرسنلائز نہیں ہونا, کلائنٹ کی خواہش پر نہیں چلنا, مدعی یا مدعا علیہ کی خواہش پر وکیلوں نے نہیں چلنا, قانون کے مطابق چلنا. قانون کے مطابق جو ان کا حق ملتا ہے آپ نے وہ دلانا ہے, آپ کو پروسیجر پتہ ہے. ہم نے ان کی خواہشات پر نہیں چلنا, پارٹی نہیں بننا کہ ہم دوسرے وکیل سے اپنے الجھنے لگیں گے اور اس کے ساتھ معاملات جو ہے وہ غلط راستے کی طرف لے جائیں. نمبر 3, متنازع معاملات کے بارے میں عدالت کے باہر کسی قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. وکلا کو اس قسم کے معاملات کے بارے میں ایک دوسرے سے کسی قسم کی مراسلت نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی فریقین کی رضامندی کے بغیر مصالحت کرنی چاہیے. یہ دیکھیں کہ فریقین کی رضامندی کے بغیر مصالحت نہیں کرنی چاہیے. وکیل ایک ایجنٹ ہے, نمائندہ ہے, ان کی کنسنٹ کے بغیر مصالحت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. متنازع معاملات کے بارے میں وکلا کے درمیان مراسلت یا مصالحت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس قسم کے جو ایشو ہیں متنازع معاملات کے بارے میں زیادہ جو ہے ان کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے.
پیشہ ورانہ آداب یا اخلاق اس پر پریکٹس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ ایک وکیل دوسرے وکیل کے موکل کو اپنی طرف کھینچے یا چرائے. اسٹیل ٹو ادرس کلائنٹ، ایک دوسرے کے موکل چرانا کہا جاتا ہے. وکالت کا پیشہ کوئی تجارت کا پیشہ نہیں ہے. ایک کسٹمر کو کھینچو، میں کم فیس لے لوں گا، وہ زیادہ لے گا، وہ اس طرح کر لے گا. نو، ہمارا پہلا آبجیکٹو جو ہے وہ انصاف کے اصول میں مومن ہونا ہے. ہم نے اپنے نتیجے یہ بنانا ہے کہ ہم لوگوں کو حقوق دلانے میں مومن ہیں. فیس ہم نے لینی ہے جو جائز بنتی ہے، لیکن وہ جو تجارتی سوچ نہیں ہونی چاہیے. کلائنٹ نہیں ہے، اس کو حقوق دلانے ہیں. ایک ڈاکٹر کے کلائنٹ میں اور وکیل کے کلائنٹ میں بڑا فرق ہے. ہم رول آف لا کو مانتے ہیں، ہم نے ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے. آج کل بعض وکلا خود کو دوسرے نام سے ظاہر کر کے فیس حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ انتہائی دھوکہ دہی اور بری حرکت ہے، پیشہ ورانہ بددیانتی ہے. وکلا کو اپنے پیشے اور وقار کا احترام کرنا چاہیے، اس قسم کی گھٹیا قابل نفرت اور احترام کرنا. دیکھیں، یہ ریسرچ کا اصول ہے کہ اگر آپ ایک کیس جیتتے ہیں تو وہ ایک شخص کو جا کر بتائے گا. اگر آپ ایک کلائنٹ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اس طرح کی فیس لے لی، کیس نہ لڑا، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ 9 لوگوں کو بتائے گا. دیکھ لیں ہم اتنی نیگیٹو مارکیٹنگ کریں. ہم وکلا ہیں، ہم کو بینرز یا اس طرح کی چیزیں لگا کے چیپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تجارت نہیں کرتے. ہماری جو مارکیٹنگ ہے وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم ان کا کیس اچھے طریقے سے لڑتے ہیں تو وہ مزید لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کا اعتماد بنتا ہے. تو اگر ایک کلائنٹ کو خراب کریں گے تو وہ آگے جا کے 9 لوگوں کو بتائے گا. اگر ایک کیس جیتتے ہیں تو وہ ایک شخص کو بتاتا ہے. اشتہار بازی ممنوع ہے، خصوصاً اس قسم کی اشتہار بازی کے جس کا مقصد اپنے کردار اور قابلیت کو اجاگر کرنا ہو اور کسی دوسرے وکیل کو کمتر، غیر محنتی ثابت کرنا یا کسی دوسرے وکیل کی تہذیب کا پہلو نکالنا. خود نمائی کی کسی صورت میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس انداز میں خود نمائی تو مزید قابل اعتراض ہے کہ جس کے ذریعے اپنے ہم پیشہ افراد کی بدنامی یا تذلیل کی جائے. عام لوگوں میں بھی ہم پیشہ افراد کی بدنامی، حقد اور بدگوئی سے دور رہنا چاہیے. دیکھیں، یہ چیپ حرکتیں ہیں، لو سٹیٹس کام ہے. اس سے اپنا سٹیٹس بھی گرتا ہے، ایز اے کمیونٹی کا سٹیٹس بھی گراتے ہیں ہم لوگوں میں جا کر اگر اس طرح کی باتیں کریں. اور اشتہار بازی ممنوع ہے، چیپ قسم کی اشتہار بازی بالکل ممنوع ہے. یہ وکلا کا سٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے کیا گیا، پروٹوکولز بنائے گئے. یہ اخلاقی اصول ہیں جو قانون کی حیثیت اختیار کر گئے تاکہ وکلا کا ان کمیونٹی میں مقام برقرار رہے. اس برے صغیر کے خطے میں وکلا کا بڑا رول ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کو آزاد کرایا، انگریزوں کے ساتھ معاملات کو ڈیل کیا. انڈیا میں دیکھیں تو اندرا گاندھی، وہ گاندھی جی جو تھے وہ بھی بیرسٹر تھے، جواہر لال نہرو جو تھے وہ بھی بیرسٹر تھے، لیاقت علی خان بھی بیرسٹر تھے. پاکستان کا پہلا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. پہلا آئین تو 1956 میں بنا، پراپر آئین جو ہے 1973 میں بنا، جس میں تمام ہمارا ملک مضبوط ہے، قائم ہے. بہترین فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں اس آئین میں. اسلام کے خلاف قانون سازی کو غلط قرار دیا ہے. اسلام کو بہت اہمیت دی گئی ہے، عدلیہ کی آزادی کو اہمیت دی گئی. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک بیرسٹر تھے. تو اس برے صغیر کی ہسٹری میں دیکھا جائے تو لوگوں کو حقوق دلائے، آزادی دلانا، حقوق دلانا ہے. تو یہ ان کا بڑا رول تھا، آج تک ان کا نام زندہ ہے. افتخار چودھری صاحب کی رول آف لا کی جدوجہد کی مشرف نے انہیں غیر قانونی طور پر نکالا، رول آف لا کے لیے جدوجہد کی، تو وکلا کا مقام بڑھا، عوام میں ان کی حیثیت بڑھی. لیکن اس طرح کے کام کرنے سے جو ایک منورٹی ہے وہ ایک میجورٹی کا بیڈ امیج بٹھاتی ہے. وکیل کو چاہیے کہ وہ اپنے
ہم پیشہ افراد کے معاملے میں انتہائی فراغ دلی کا مظاہرہ کرے، اسے زیب نہیں دیتا کہ مخالف وکیل کی کسی معمولی تکنیکی غلطی یا سہمن غلطی سے ناجائز اور گھٹیا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس حوالے سے اس کا مذاق اڑائے اور اس طرح نفرت کا اظہار کرے، اسے نالائق اور نااہل ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور وکلا میں محض اپنے نمبر بڑھائیں۔ پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت قابل لوگوں کی پریکٹس نہیں چلتی، بعض اوقات بہت قابل نہیں ہوتے ان کی پریکٹس چل جاتی۔ پریکٹس کے ڈائنامکس بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وقتی طور پر کسی کی پریکٹس نہیں چل رہی، پھر بعد میں اس طرح کی تصحیح جو ہے آپ اپنے پروفیشنل دوستوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بلیک بورڈ کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم پیشہ افراد کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنا انتہائی نامناسب ہے، نہ اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس سے مخالف وکیل کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ اکثر وکلا عدالت کے باہر یا اندر یا باہر اپنی وقت بڑھانے کے لیے دیگر وکلا پر ہنستے ہیں، حیرانی یا نفرت سے اس قسم کے رویے اور جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کا مقصد ان کی توہین ہوتا ہے۔ دیکھیں اس قسم کے جو وکلا ہوتے ہیں وہ ایز اے پروفیشن سب کا مقام گرا رہے ہوتے ہیں، وہ کلائنٹ کی نظر میں وکلا کا بھی مقام گرا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جہاں آپ کسی برادری میں دیکھ لیں کہ اس کے لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں اس سے برادری کا امیج بڑھتا ہے، جو برا کام کرتے ہیں اس سے برادری کا امیج ڈاؤن ہوتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا تو وکلا کا نام اونچا ہوا، لیاقت علی خان نے آزادی دلائی، لوگوں کے رائٹس دلائے۔ اگر انڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو گاندھی جی نے، جواہر لال نہرو نے، دونوں بیرسٹر تھے، حقوق دلائے، تو ان کی وجہ سے نام بڑھا، اور جو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ وکلا کے نام کو اس کا معیار گرانے والے لوگ ہیں، جس سے نہ صرف وکلا کا معیار گرتا ہے بلکہ پورے لیگل سسٹم پر اس کے افیکٹ آتے ہیں۔ ہر وکیل سے توقع کی جاتی ہے کہ خوش اخلاقی، کرٹیسی اور نیک نیت ہوگا اور اپنے ہم پیشہ افراد سے انتہائی خوش اخلاقی اور پیار محبت سے پیش آئے گا۔ حسن سلوک لازم ہے، اپنے دوستوں کا اچھے الفاظ سے ذکر کرنا، ان کا شیوا ہونا چاہیے، سینئر جونیئر کا احترام ہونا چاہیے، سینئر وکلا کا احترام کرنا چاہیے، اور اسے قانونی معاملات میں معاونت حاصل کرے سینئر سے، اور جونیئر وکلا کو سینئر وکلا بھی انتہائی شفقت اور پیار اور محبت سے پیش آئیں، اور جونیئر وکلا کو ان کے پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد دیں، ان کو سکل دیں تاکہ ان کا احترام مزید بڑھے۔ تو سینئر جونیئر وکلا میں ایک پروفیشنل ریلیشن ہونا چاہیے، کام کا ریلیشن ہونا چاہیے۔ بعض وکلا نے یہ عادت بنا لی ہے کہ محض اپنے موکل کی خواہش پر دوسرے وکلا کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان کا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کی سہولیات کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسا کرنا پیشہ ورانہ اخلاقیات اور قانونی اخلاقیات کے برعکس ہے۔ وکلا کا فرض انصاف اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد میں حصہ لینا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ ایسے معاملات کی پیروی کرتے وقت دیگر وکلا کی سہولتوں کو مد نظر رکھیں، دوسرے وکلا کے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ مخالف وکیل کی عدم موجودگی میں عدالت کے روبرو معاملہ یا مقدمے کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک اچھا امیج نہیں آتا۔ نیچرل جسٹس کا اصول ہے کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تو یہ ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، تو اس قسم کے کام نہ کر کے آپ اپنا قد بڑھاتے ہیں، عزت احترام بڑھاتے ہیں۔ اگر دوسرا وکیل موجود نہیں ہے تو آپ وہ سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض وکلا اس کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں کہ مخالف کی عدم موجودگی میں مقدمے کو زیر بحث لائیں اور عدالت سے کوئی موضوع حکم لیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ البتہ اگر صورتحال اس قسم کی ہو کہ وکیل عدالت آنے سے جان بوجھ کر گریز کر رہا اور معاملے کو طول دینا چاہتا ہو تو پھر اس کی غیر حاضری میں بغرض انصاف اسے زیر بحث لانے اور عدالت کی توجہ اس طرف مضبوط کرانے میں کوئی حرج نہیں کہ مخالف وکیل دیدہ دانستہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا اور معاملے کو طول دے رہا ہے تاکہ ناجائز مفاد حاصل کرے۔ عدالت کے اندر اپنے موکلین کے معاملات کی پیروی کرتے ہوئے خود کو کنٹرول، سیلف کنٹرول میں رکھنا لازم ہے۔ دلائل دیتے ہوئے یا دوران شہادت اور جرائے ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس سے اشتعال پیدا ہو۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ وکلا آپس میں نہ الجھیں، خود کو کنٹرول میں رکھیں۔ انہیں یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ذاتی مفاد نہیں رکھتے بلکہ دیگر لوگوں کے لیے قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا انہیں ذاتیات سے دور رکھنا چاہیے۔ ذاتیات میں نہیں آنا چاہیے۔ کہیں آپ کراس ایگزامن کر رہے ہیں، کسی بھی معاملے میں بحث پر اشتعال آ جاتا ہے
तो सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल रखेंगे तो ये एक सिविलाइज्ड मैसेज जाएगा। मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स दिखाते हैं लोग, वहां पे एमएनएस लड़ रहे होते हैं तो कितना बैड इमेज आता है। इसी तरह वकला जो है वो एक मुआशरे में लोगों को हकूक दिलाने में मुअव्विन है, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते हैं। तो जब वो इस किस्म के काम करते हैं और अपने पेशे को तिजारत नहीं समझते, अपने पेशे को जो है इंसाफ की और कानून की हुक्मरानी में मोमिन समझते हैं, वो समझ के काम करते हैं और साथ साथ अपने माशी मसाइल भी हल करते हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अपने साथी वकला के साथ जो है, क्योंकि उन्हीं के साथ टाइम गुजारना है, क्लाइंट का केस लड़ा वो तो चला जाएगा, बाद में तो उन्हीं के साथ मिलना उठना बैठना सारा कुछ करना है, तो वो एथिक्स में रहते हुए सारे काम करने चाहिए। इख्तिलाफ राय को इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी।